السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی چینل کے ناظرین حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے میں بہت ہی ضروری اور اہم چیز پہ میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو جو چیز معلوم نہیں ہے میں اس چیز کے بارے میں بتانے آیا ہوں جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہماری گاؤں میں ہماری ماں، بہن، بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، دیگر لوگ جو کہ لوگ مسجدوں میں اگر عالم نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جتنا لوگ نماز کے لیے پریشان نہیں اتنا لوگ ایصال ثواب اور فاتحہ کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ جیسے لگتا فاتحہ فرض ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اپنے مرحوم مرحومین کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا اور ایصال ثواب فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک و بات نہیں ہے۔ ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں۔ آپ اگر نماز پڑھیں گے اس کا بھی صلہ آپ کے مرحوم مرحومین کو ملتا ہے۔ نیک اور صالح اولاد اگر جو ذکر و اذکار، جو عبادت و ریاضت کرتا ہے، اس کا صلہ اس کے والد والدین کو بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو دینی تعلیم جو سکھایا، اور یہ بھی ایک صدقہ میں سے ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو جب دینی تعلیم سکھاؤ گے تو اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا، چاہے وہ ایصال ثواب کرے نہ کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے پڑھایا ہے تو ایصال ثواب ضرور ہی کرے گا۔ آپ کے بچے، آپ کے خاندان، آپ کے جو بھی ہیں وہ تو فاتحہ پڑھیں گے، ایصال ثواب کریں گے، بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ آپ لوگ دینی تعلیم میں جو اپنے آپ کو مغلوب کر رکھا ہے، اپنے آپ کو غرق کر رکھا ہے، دینی تعلیم کے پیچھے ہم ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے لگتا ہے یہی سب کچھ ہمارا ہے، یہی آخرت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ آپ اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ ہم ایک امتحان گاہ میں آئے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں جو بھی بادشاہ بھلا برا جو کام کرتے ہو اس کے عوض آخرت میں جا کر آپ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آخرت تو دور کے، پہلے قبر میں آپ کا حساب کتاب صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جس کا قبر میں آسانی ہوا اس کا حشر میں بھی آسانی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلے اپنے قبر کو، جو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے جو گھر ہے، اس گھر میں روشنی اور آرام کی، آرائش کی آپ جو انتظام کر لو۔ یہاں تو بہت صوفہ لگائے، بڑھیا سا ڈلنپ لیا، اے سی بھی لگایا، فین بھی لیا، روشنی کے لیے ہر طریقے کے چیزیں فراہم کر لیا اپنے لیے آپ نے۔ لیکن یاد رکھو، وہاں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ زندگی چند دن کی، اس کا ایک سیکنڈ بھی ہمارے لیے اس کا گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے اے سی لگایا، پتہ نہیں اے سی کا مزہ لے پاؤ نہ لے پاؤ، اس کا فائدہ اٹھا سکو نہ اٹھا سکو، گاڑی لیا اس کا فائدہ اٹھا سکو نہ اٹھا سکو۔ لیکن یاد رکھو، اس کا حساب آپ کو دینا ہے۔ چڑھیں گے اس پہ کوئی اور گاڑی پہ، اے سی کی مزے کوئی اور لے گا، گھر میں رہیں گے کوئی اور، بسیں گے کوئی اور، حساب آپ کو اور ہمیں دینا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تو سب سے پہلے آپ اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ اپنے قبر میں جانے کا جو آپ کا جو گھر ہے، جو قبر، آپ وہاں کی روشنی کی، وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں کی، اور وہاں کشادگی کے لیے آپ، یہاں تو 10x10 کے روم میں گزارا نہیں، 15x20 کا چاہیے۔ وہاں پہ کیا کرو گے؟ 3x6 کا، 2.5x3 کا، 2.5x5 کا، یہی ملنے والا ہے۔ تو آپ وہاں کے لیے سوچو کہ وہاں ہم کیسے آرام اور سکون کے ساتھ رہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی، لوگ کہتے ہیں یار 45 کا میں ہو گیا، اب کیا میں سیکھوں گا؟ موبائل چلانا سیکھتے ہو، اینڈرائڈ معلوم نہیں، انگلش پڑھنا معلوم نہیں، اینڈرائڈ چلا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، لیکن بولو بھائی دن ہم سے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟
آپ کوشش کریں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اپنے امام اپنے مسجد کے ائمہ کے پاس جائیں, علماء لائیں, حافظ لائیں, آپ اس سے قرآن پڑھنے کو سیکھیں. اور جو آپ پڑھیں گے 1 حرف 10 نے کیا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں, تو آپ پڑھیں گے آپ کو ہی کام آنے والے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, جو میں آپ کو آج بتانے کے لیے آیا ہوں, تو میں اس سے قبل یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل پہ اگر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اب بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیوز جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں گی. جب ملیں گی تبھی آپ جا کر کے ویڈیوز دیکھ پائیں گے, ورنہ ایسے ہزاروں ویڈیوز اس طریقے سے آتے جاتے ہی رہتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ. تو اس لیے اگر ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی جان سکیں. تو میں آج آپ لوگ کو بہت ہی آسان اور مختصر انداز میں ایصال ثواب کا طریقہ بتانے والا ہوں, فاتحہ کا طریقہ بتانے والا ہوں. پریشان ہونے کی, ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے ماں بہن بیٹیوں, آپ لوگ الحمدللہ اکثر و بیشتر اور زیادہ تر لوگ الحمدللہ ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی نماز ادا کرتی ہیں, بھائی لوگ بھی نماز ادا کرتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں, آپ لوگ میں فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں, ایصال ثواب کا طریقہ بتاتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں, میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں, آپ غور و فکر کے ساتھ ہماری اس ویڈیوز کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ آپ سنیں, اور ہو سکے تو ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس طریقے سے آپ فاتحہ بہت ہی آسانی سے آپ فاتحہ ایصال ثواب آپ کر سکتے ہو. تو میں سب سے پہلے جو بتانے جا رہا ہوں, اگر آپ کے پاس پین کاپی ہے تو وہ بھی رکھ لیں اور رکھ کے لکھ لیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کروائیں اپنے دوست و احباب اور رشتہ دار سے. تو چلیے میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بزرگوں اور دوستوں, سب سے پہلے آپ جو قرآن آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھ کر رکھا ہے, ایصال ثواب اور فاتحہ کا جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اسے آپ غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیں. پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں. جو بھی درود یاد ہو, نہ ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. آپ کم از کم 3 بار درود شریف پڑھیں. نہ پڑھ پائیں تو یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. آپ 3 بار کوئی بھی درود پڑھے, چاہے جو ہم نے پڑھ کر بتایا وہ پڑھ لیں آپ. اس کے بعد سورہ کافرون, قل یا ایھا الکافرون, یہ آپ کو پڑھ لینا ہے. دوسرا سورہ 3 بار آپ کو قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 بار, 1 بار بھی پڑھ لیں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد سورہ فلق, قل اعوذ برب الفلق, سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق, اسے 1 بار پڑھ لینا ہے. اس کے بعد قل اعوذ برب الناس, ناس تک پڑھنا ہے, سورہ ناس. آپ نے چاروں قل پڑھ لیا. اب آپ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک آپ کو اسے بھی پڑھ لینی ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ 4 سورت یہ سورہ فاتحہ 5 آپ نے پڑھ لیا. اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ بقرہ کی پہلی جو ہے سورت جو ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے لے کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یعنی الف لام میم, یہاں سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہاں تک پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آیت 5 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اس کے بعد آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے. کوئی بھی درود 1 بار پڑھو, 3 بار پڑھو, 11 بار پڑھو, 41 بار پڑھو, جتنا چاہو پڑھو درود. اور اگر جنہیں یاد ہو وہ پڑھیں الف لام میم اور سورہ آیت 5. اگر یاد نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ صرف
درود شریف پڑھیں، سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھیں ایک بار، قل ھو اللہ احد پڑھیں ایک بار یا 3 بار پڑھ لیں، بہتر ہے 3 بار پڑھنے پہ ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس لیے 3 بار پڑھ لیں بہتر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، پھر قل اعوذ برب الناس یعنی 4 سورت اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اگر آپ اتنا بھی کرنا چاہیں تو آپ اصال ثواب کر سکتے ہو، جو آپ نے ابھی پڑھا ہے اس آیت کا ثواب، اس قرآن کا ثواب آپ کے مرحوم مرحومین تک پہنچ جائے گا۔ تو آپ سے جو ہم نے بتایا اگر یاد ہو، جو جانکار ہیں جو پڑھ سکتے ہوں تو سورہ بقرہ کی شروع پڑھیں او ہم المفلحون تک اور آیت خمسہ وغیرہ پڑھ لیں، اور اگر جو نہیں جانتے تو ان کے لیے صرف 4 قل اور سورہ فاتحہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کر کے آپ دعا کریں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کہ مولا ہم نے جو بھی قرآن پاک پڑھا اس میں کسی طریقے غلطیاں ہوئی ہے یا ہولے ہو کسی طریقے سے ہوئی ہے، کوئی طریقے سے خطائیں ہو گئی ہوں، آپ یہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک کسی طریقے سے ہم سے خطا ہو گئی قرآن پڑھنے میں تو اللہ معاف فرما، تو اپنے فضل اور کرم سے پھر یہ دعا کرے اے پروردگار اعلیٰ، اے اللہ ہم نے جو قرآن ابھی پڑھا اس قرآن پاک کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں مولا میں نظر کرتا ہوں، تو اپنے فضل و کرم سے مولا پہنچا دے۔ پھر کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ جو ہم نے قرآن پڑھا، اللہ ہم نے جو قرآن پڑھا حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء، کیا کہیں تمام انبیاء، کہیں پورا انبیاء یا کہیں کل انبیاء، ہے نا، جیسا آپ کو سہولت ہو اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل انبیاء، پورے انبیاء، ہے نا، تمام انبیاء، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ایسا بھی کہہ سکتے ہو آپ۔ اللہ حضور کے صدقے سے ان لوگوں کے بارگاہ تک اللہ اس قرآن پاک کا ثواب پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ پھر کہ اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے اس کلام پاک کا ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلے سے تمام صحابہ، تمام خلفائے راشدین، ہے نا، اولیاء، صالحین، بزرگان دین، ہے نا، ان لوگ اللہ بارگاہ تک اس قرآن پاک کا ثواب پہنچا دے۔ پھر کہیں اللہ اس کلام پاک کا ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلے سے تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مسلمین، تمام مسلمات، یا اتنا بھی کہہ سکتے ہو آپ، اگر یہ نہ کہہ سکو تو اللہ اس قرآن پاک کا ثواب حضور کے صدقے سے اللہ جتنا اس دنیا سے اللہ مسلمان بھائی بہن، ماں بہن بیٹی، جو بھی چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، نوجوان ہو بوڑھا ہو، جو بھی ہو، اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، تمام لوگوں کے اللہ ارواح پہ اللہ ان کے ارواح تک، ان کے روح تک اللہ پہنچا دے۔ اس کے بعد پھر آپ کہیں اخیر میں اللہ ہمارے گھر کے جتنے بھی مومنین مومنات یا مرحومین گزر چکے ہیں، جو بھی گزر چکے ہیں، ہمارے گھر کے جتنے بھی مرحومین گزر چکے، اللہ ان لوگوں کے بھی اللہ ارواح تک پہنچا دے۔ اس کے بعد پھر آپ جن کے لیے آپ بالخصوص اصال ثواب فاتحہ پڑھنا چاہتے ہو، حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں ہو یا بزرگان دین کے بارگاہ میں آپ پڑھ رہے ہو، تو ان کا نام لے لو، اے اللہ جو ابھی ہم نے قرآن پڑھا اس کا ثواب بالخصوص اسپیشلسٹ اسپیشل میں فلانا بزرگ کے ارواح پہ اللہ نظر، اللہ تو اپنے فضل و کرم فلانا بزرگ کے اللہ ارواح تک پہنچا دے۔ پھر آپ کہیں اللہ جو ہم نے فاتحہ پڑھا اس میں کس طریقے سے غلطی ہو گئی تو معاف فرما، اور ہمارے دل کی حاجت، ہماری مرادیں اللہ پوری فرما دے، ہمارے اللہ ہمارے پہ تو اپنا رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، بس یہی فاتحہ ہے۔ بقیہ اور کوئی تام جھام پریشان ہونے کی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ خود ہی فاتحہ اور اصال ثواب کریں۔ اصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ پہنچانا، تو آپ خود ہی پہنچائیں اپنے مردے کو، کیوں ہے نا، یہ بہت ہی مزے کی بات، اور آپ بہت ہی ہم نے آپ کو آسانی طریقے سے ہم نے آپ کو فاتحہ سمجھا دیا، آپ کو اصال ثواب سمجھا دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں ضرور ہی آ چکا ہوگا، اور اگر کسی کو نہ آ سکے تو کمنٹ میں ضرور بتائے، اس کے اور سہولت اور آسانی کے لیے میں پھر سے ویڈیوز بنا کر کے میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ، اور آپ اس سے جو ہے کہ فیض یاب ہوتے رہیں، ہے نا۔ تو اب آپ ہمیں دیں آپ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔